बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो जब आए और मेरा घूंघट उठाए बगैर ही बोले, तुम बदसूरत हो। मैं हैरान हुई उनकी इस बात पर, क्योंकि मैं तो खानदान की सबसे हसीन लड़की थी। मैंने घूंघट पलटकर अपना चेहरा उन्हें दिखाना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ सख्ती से पकड़कर मुझे मना कर दिया और बोले कि मैं कभी अपना चेहरा उन्हें ना दिखाऊं। वो उसी वक्त घर छोड़कर चले गए और 2 साल बाद लौटे तो मेरी तरफ देखकर बोले, अम्मा खाना दे दो। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, लेकिन अगले ही पल साथ वाले गांव से मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की शहर में नौकरी थी और वो बहुत ही शरीफ और खूबसूरत लड़का था। मेरी मोमानी को रिश्ता पसंद आया। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। मोमानी पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन हयात नहीं थे। मैं बचपन से उनके घर में पल रही थी और उन पर बोझ थी। ऊपर से रिश्ता अच्छा था तो जल्दी शादी हो गई। शादी से पहले सिर्फ एक बार मैंने अपने होने वाले शौहर को देखा था और वो मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिल रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी का तारीख दिन अब शुरू होने वाला है। शादी की पहली रात निकाह के बाद मेरी सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में लेकर गई। सायरा, आज इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम अपनी माँ समझना, सास नहीं। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाते हुए कहा तो मैं खुश हो गई। इतनी अच्छी सास मुझे मिली। मैं हैरान थी। मेरी सास मुझे वहां बिठाकर चली गई। मैं काफी देर तक अपने शौहर का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आए। यहाँ तक कि रात का 1 बज गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। उस वक्त तो गांव वालों के लिए आधी रात होती है। फिर अचानक से दरवाजा खुला और मेरे शौहर अजीज अंदर दाखिल हुए। मैं संभल कर बैठ गई और उस इंतजार में थी कि वो मेरा घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। जैसे ही ये आवाज मेरी समातों से टकराई, मैं तो जैसे जिंदों में थी ना मुर्दों में। मेरे शौहर ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिस पर मैं यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो अपने गांव की सबसे हसीन लड़की थी। उन्होंने मुझे देखे बिना ही मुझ पर बंदिश का फतवा सादिर कर दिया था और मैं इस बात पर हैरान थी। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा और किसी ने उनसे गलत बयानी की है कि मैं बदसूरत लड़की हूँ, और मैंने खुद से ही अपना घूंघट उठाना चाहा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया और कहने लगे, मुझे कभी अपनी शक्ल न दिखाना। उन्होंने एक बार फिर सख्ती से कहा तो मेरा दिल भर गया। मेरे अरमानों का महल जमीन बोस हो गया। अजीज उसी वक्त उठकर वहां से चले गए। मुझ पर नींद का गलबा आया। मैं सारा दिन की थकी हुई थी, इसीलिए सो गई। सुबह अजान की आवाज पर मेरी आंख खुली तो मैंने उठकर नमाज अदा की। मुझे लगा कि वो घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए हैं। मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, शर्मिंदगी के मारे कि मेरी सास क्या सोचेगी कि मेरा शौहर शादी वाले दिन ही दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जाग गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दस्तक की आवाज पर मैं परेशान हो गई कि अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। सायरा बेटा, अजीज कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ। मेरी सास के हाथ में चाय और पराठे से भरी हुई एक ट्रे थी। उन्होंने वो मेरे सामने रखते हुए अजीज के मुतालिक सवाल किया तो मैंने नजरें झुका ली। मुझे रोना आ रहा था। सायरा बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अजीज कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो पड़ी। क्या हुआ सायरा बेटा, इस तरह से रो क्यों रही हो? सब खैर तो है ना? मेरी सास ने मुझे यूं रोता हुआ देखा तो परेशान हो गई। मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को जब्त करते हुए बोलना शुरू किया। अम्मा जी, वो कल रात आए और मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ, मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाना। ऐसे कह के वो रात को ही चले गए और फिर उसके बाद नहीं आए। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। मेरी सास कहने लगी, तुम इतनी हसीन हो, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा? मेरी सास ने परेशानी से कहा, नहीं अम्मा जी, उन्होंने मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं की। मेरा घूंघट तक न पलटा और जब मैंने घूंघट पलटना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं कभी उन्हें अपनी शक्ल न दिखाऊं। मैंने अपने आंसू अपने दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए अपनी सास को सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गई। अम्मा, क्या वो इस शादी से खुश नहीं थे? क्या आप लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की थी? मैंने अपनी सास से सवाल किया। थोड़ी देर तो वो खामोश रही और फिर बोली, तुम्हारा शक दुरुस्त है। वो किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था और जिससे शादी करना चाहता था उसका किरदार कुछ अच्छा नहीं था और मैं उसे अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। अजीज वापस आएगा और तुम्हें देखेगा तो उसका दिल बदल जाएगा। मेरी सास ने कहा तो मैं हैरान हो गई। क्या मतलब है अम्मा जी, वो घर पर नहीं थे? मैं तो समझ रही थी कि वो दूसरे कमरे में सो गए होंगे। मैंने परेशानी से पूछा। नहीं बेटा, घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक तुम्हारा और अजीज का और एक मेरा और अजीज के अब्बा का। घर में वो कहीं भी नहीं है। मुझे तो यही लगा कि वो साथ वाले कमरे में है।
میری ساس نے مجھے بتایا تو میرا دل ڈوب گیا، یعنی وہ رات بھر گھر پہ نہیں تھے؟ پھر وہ ضرور اس لڑکی کے پاس گئے ہوں گے، کہیں انہوں نے اس لڑکی سے خفیہ نکاح تو نہیں کر لیا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ گھر محلے والے آ رہے تھے مجھے دیکھنے، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہے تھے، لیکن کیا فائدہ اس حسن کا جس کو میرے شوہر نے نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ لیکن میں انتظار کرتی رہ گئی، وہ نہیں آئے۔ یہاں تک 1 مہینہ ہو گیا، میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، پہلے ہی میری ممانی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی، اور اب تو شادی کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والی۔ پھر اچانک سے میں نے اپنے گھر میں کچھ تبدیلیاں دیکھیں۔ اس گھر میں میری ساس اور سسر رہتے تھے، میری وجہ سے شاید وہ اب تک چپ تھے، لیکن ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی اور ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ میری اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی ساس میرے سسر سے اس طرح سے کیوں لڑائی کر رہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر اچھے انسان تھے، زیادہ تر خاموش ہی رہتے، لیکن پھر میری ساس کا عجیب رویہ مجھے دیکھنے کو ملا۔ پہلے تو آہستہ سے ان کے کمرے سے جھگڑنے کی آواز آتی تھی، پھر کمرے سے باہر بھی ان کے جھگڑوں کی آواز آنا لگ گئی۔ میری ساس اتنا جھگڑا کرتی تھی کہ سسر کی برداشت ختم ہو جاتی تھی اور وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور پھر کافی گھنٹوں تک وہ واپس نہیں آتے تھے۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اگر تم اس کی شادی اس کی مرضی اور اس کی پسند کی لڑکی سے کر دیتی تو ہمیں آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ مجھے سسر کی آواز سنائی دے رہی تھی تو میں بہت شرمندہ ہوئی، یعنی کہ سارے فساد کی جڑ میں تھی۔ میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا تھا اور وہ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات میرے دل کو بہت لگ رہی تھی۔ میرا دل سسر کی طرف سے برا ہونے لگا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، شکوہ کے نہ نظروں سے میری طرف دیکھتے رہتے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ میں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بدظن تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے گھر چھوڑنے کی وجہ میں ہوں۔ سائرہ بیٹا، تم اپنے سسر کی باتوں کا برا نہ منانا، وہ ایسے ہی سب کا دل دکھاتے ہیں۔ دیکھو تو مجھ سے بھی کتنا جھگڑا کرتے ہیں، بلا وجہ بات بات پر مجھے ٹوکتے ہیں۔ پہلے ان کے طنز کے تیر مجھ پر چلتے رہتے تھے، اب ان تیروں کا رخ تمہاری طرف ہو گیا ہے۔ اگر وہ تم سے ایسی بات کریں تو سیدھا جواب منہ پر دینا۔ جو لوگ ظلم سہتے ہیں، زمانہ ان پر مزید ظلم کرتا ہے۔ اگر آج تم نے اپنے سسر کی بات برداشت کی تو وہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح سے تانے مارتے رہیں گے۔ میری ساس نے مجھے کہا، لیکن مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ بجائے اس کی کہ وہ مجھے کہتی کہ میں ان کو جواب نہ دوں، وہ مجھے غلط سبق پڑھا رہی تھی۔ میں ایسی تو ہرگز نہیں تھی کہ کسی بزرگ کو ان کے منہ پر جواب دوں، اس لیے میں خاموش رہی۔ اس دوران میری ساس مجھے بھڑکا رہی تھی کہ میں اپنے سسر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں، پر میرا دل ایسا کرنے کو نہیں مانتا تھا۔ جب میں ان کی امیدوں پر پوری نہیں اتری اور میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا، تب میں نے ان کے رویے میں عجیب قسم کا بدلاؤ دیکھا۔ میرے ہر کام میں نقص نکالنے لگی۔ میری ساس کی شیریں زبان کڑوی ہوتی گئی۔ میں پہلے ہی شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے دکھی اور پریشان تھی، اوپر سے گھر کا ماحول میرے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو گیا۔ اب میرے شوہر کو مزید 6 مہینے گزر چکے تھے، وہ نہیں آئے، اور گاؤں والوں کی نظروں اور ان کے سوالات نے میری زندگی عذاب بنا دی تھی۔ میں اپنی ساس کے رویے پر اور گاؤں والوں کے سوالوں سے دور بھاگ کر واپس ممانی کے گھر آئی، لیکن میری ممانی مجھے دیکھ کر خوش نہ ہوئی۔ دیکھو سائرہ، میرے پاس اتنے افراد کا پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تمہارا شوہر اگر چلا گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان پر خرچ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اوپر سے تم آ گئی ہو، جیسا بھی ہے وہ تمہارا سسرال ہے اور تمہیں وہیں رہنا ہے۔ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری ممانی نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں اگلے ہی دن واپس چلی گئی۔ ایک امید سے گئی تھی، لیکن میری ممانی نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ گھر میں آتا دیکھ کر میری ساس کہنے لگی، ممانی نے نکال دیا نا، گھر سے بڑا شوق تھا تمہیں گھر چھوڑ کر جانے کا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے عزیز کا نمبر دیں، میں ان سے بات کرتی ہوں، انہیں واپس بلائیں۔ بہت مجبور ہو کر میں نے ان سے منتیں شروع کی تو وہ کہنے لگی، تم نے میری بات کوئی مانی ہے آج تک جو میں تمہاری بات مانوں؟ میری ساس کہہ کر میرے سامنے سے چلی گئی۔ ان کا اشارہ یقیناً میرے سسر کی طرف تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے سسر سے لڑائی جھگڑا کروں تاکہ ان کی زندگی بھی عذاب ہو جائے، لیکن میں کیا کروں؟ میری فطرت میں یہ سب نہیں تھا۔ میں آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھ برا ہوتا چلا جا رہا تھا، پر میں خدا کے در سے مایوس نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے، پھر ایک دن میری ساس مر گئی۔ ان کی موت کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی میرا دل نرم تھا۔ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگی۔ ابھی ان کی میت پڑی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اچانک عزیز روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عزیز کو ان کے ماں کے مرنے کی خبر پہنچ گئی۔ وہ اسی وقت دوڑے چلے آئے اور وہ زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ وہ آئے تھے، لیکن ایسے موقع پر کہ میں ان سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دکھی تھے اپنی ماں کی موت کو لے کر۔ کچھ دن انہوں نے یوں ہی سوگ میں گزار دیے۔
فوتگی کی وجہ سے جو مہمان آئے تھے وہ سب چلے گئے اور گھر خالی ہو گیا۔ جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو مجھے ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، لیکن میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن وہ سارا دن گھر سے باہر رہے، رات کو گھر آئے تو مجھے پکارا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جس طرح سے انہوں نے مجھے پکارا تھا، اماں مجھے کھانا لا دو۔ جب عزیز نے مجھے ماں کے نام سے پکارا تو مجھے لگا میری روح فنا ہو گئی ہے۔ میں ان کی بیوی تھی اور وہ مجھے ماں کہہ رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ یہ کس طرح سے مجھے پکار رہے ہیں؟ میں آپ کی اچھی طرح سے جانتا ہوں تم میری کون ہو، مجھے زیادہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رشتوں کے متعلق مجھے سب پتا ہے، تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ عزیز نے خفگی والے انداز میں کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ خیر میں نے کھانا دیا اور آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو میں بھی چارپائی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میری ماں تمہاری وجہ سے مری ہے، تم نے میری ماں کو اتنی اذیت دی ہے کہ وہ مر گئی۔ کچھ مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے تمہاری شکایت کرتی رہی، تم نے انہیں اتنے دکھ دیے کہ وہ سہ نہیں پائی اور مر گئی۔ عزیز نے مجھے کہا تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس بات پر حیران تھی کہ میری ساس نے عزیز سے رابطہ کیا اور مجھے نہیں بتایا، پر رابطہ کرنے کے بعد میری شکایت لگائی۔ آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا تو ان کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ مت گلا کرو اس کے ساتھ، اچھی لڑکی ہے یہ، تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے سسر نے جب دیکھا کہ عزیز مجھ پر چلا رہے ہیں تو اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ آپ تو اس کی طرفداری کریں گے ہی، سارے فساد کی جڑ یہ ہے، یہ منحوس لڑکی جب سے اس گھر میں آئی ہے سب تباہ ہو گیا۔ عزیز نے غصے سے کہا اور کھانا کھائے بغیر ہی چلے گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسا دیا، بیٹی تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ تمہاری ساس نے مجھ سے تمہارے متعلق کچھ باتیں کہی تھیں جن کی وجہ سے میں تم سے بدظن ہو گیا تھا۔ میرے سسر نے کہا تو میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کون سی باتیں؟ میں نے کہا تو وہ مجھے بتانے لگے، تمہاری ساس اب مر چکی ہے، میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس نے کہا تھا کہ تم مجھے پیٹھ پیچھے برے القابات سے نوازتی ہو۔ میرے سسر نے کہا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے تو کبھی بھی اپنی ساس اس طرح نہیں کہا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ عزیز گھر آئے اور ہمیں دیکھ کر غصہ ہو گئے۔ نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں اس گھر میں، نہیں دیکھ سکتا اپنے باپ کے ساتھ تمہیں شرم نہیں آتی اتنے بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرتے ہوئے؟ اور ابو آپ کو بھی شرم نہیں آئی اپنی بیٹی جتنی لڑکی سے شادی کرنے پر؟ عزیز نے غصے سے کہا۔ ہم دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ کیا بول رہا تھا؟ یہ کیا بول رہے ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ مجھے طلاق دینے یا نہ دینے کا حق صرف آپ کو ہے، یہ تو میرے سسر نہیں میرے باپ کی طرح ہیں، میں انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں، اور آپ ہم دونوں باپ بیٹی کے متعلق اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، افسوس آپ کی سوچ پر۔ میرا بھی صبر جواب دے گیا اور میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر عزیز نے مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، جیسے کہ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے ہوں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ لیکن میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے ایک کم عمر لڑکی سے، اور مجھے اسی لڑکی کی تصویریں بھیجتی رہی کہ یہ ہے تمہاری نئی ماں۔ عزیز نے کہا تو یقین نہیں آیا کہ میری ساس ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا تو انہوں نے اپنا موبائل اٹھا کر مجھے دکھایا، جس میں میری ساس کے پیغامات اور میری تصویریں تھیں۔ میری ساس نے کہا تھا کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے بیٹا، یہ سائرہ ہے تمہاری بیوی جسے تم چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی تم نے گوارا نہیں کیا، اس نے تمہارے باپ سے شادی کر لی ہے۔ میرے سسر کہنے لگے، میں نے بھی غلط فہمی میں اس بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی بہت ہی نیک ہے جو بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، اور یہ اس کی نیکی ہے کہ 2 سال اس نے تمہاری چوکھٹ پر تمہارا انتظار کرتے ہوئے گزار دیے تھے۔ تمہیں اس کی اس قربانی کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور تم سے طلاق لے کر یا عدالت کے ذریعے خلا لے کر کسی اور سے شادی کر لیتی۔ لیکن اس بچی نے تو ہمارا دل جیت لیا، بغیر کسی لالچ کے اس نے ہماری خدمت کی۔ میرے سسر نے میری طرف داری کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں نے تو مجھے اس کی تصویر بھیجی تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ عزیز نے کہا تو سسر بولے، تم جسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے اشاروں پر ناچتے رہے ہو، وہ تمہاری سگی ماں نہیں تھی، وہ تمہاری سوتیلی ماں تھی، اور تمہاری سگی ماں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس نے تمہیں برباد کرنے کے لیے یہ سب کیا، وہ دل میں تم سے نفرت کرتی تھی، وہ ہمیشہ سے تمہیں برباد دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے تمہیں برباد کر دیا۔ میرے سسر نے کہا تو میرے شوہر کی آنکھیں کھل گئیں
उन्होंने ही मुझसे कहा था कि ये एक बदकिरदार लड़की है, इसकी शक्ल कभी ना देखना और घर छोड़कर चले जाओ। मैं उनके कहने पर घर छोड़कर चला गया था। अजीज कहते हुए चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। उन पर सारी हकीकत आश्कार हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि ये सब मेरी नंद की मंसूबाबंदी थी। मेरे ससुर ने बताया कि वो किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसके वालिदैन ने उसकी शादी मेरे ससुर से करवा दी। तुम्हारी सगी माँ तुम्हें पैदा करते वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें हाथ तक न लगाती थी। फिर जब उन्हें पता चला कि वो बांझ हैं, माँ नहीं बन सकती, तो उन्होंने अजीज़ को पाला था। लेकिन उनकी नफरत ख़त्म नहीं हुई और उन्होंने ये किया ताकि हम सब बर्बाद हो जाएं। अजीज़ को सारी सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और अपने किए पर पछतावा किया। हम तीनों ने मिलकर हमारी सास को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। हमने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलती, फिर भी वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशी नहीं मिलती और वो दूसरों का भी जीना अजाब बना देते हैं। मेरी सास भी ऐसी ही थी, मगर हम सब ने उन्हें माफ़ कर दिया। आज हम तीनों इस घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अजीज़ मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे 2 जुड़वा बेटे भी पैदा हुए। मैंने 2 साल बहुत तकलीफ़ में गुजारे, लेकिन आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे मेरे सब्र का अजर मेरे अल्लाह ने दे दिया। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।